السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بلوچستان حکومت کی جانب سے ایک ایسے فیصلے کے بارے میں بتاؤں گا، شاید بہت سارے لوگ جو بلوچستان کے ہسٹری سے واقف ہے نا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور موجودہ جو صورتحال ہے بلوچستان کے مالی معاملات کا، اس پہ بھی سر پکڑ کے آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور جو فیصلہ ہے اس پہ بھی یقین کریں آپ کو تعجب ضرور ہوگا اگر تھوڑا بہت بھی بلوچستان کو آپ سمجھتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، جنہوں نے نہیں کیا ہے گھنٹی کا بٹن دبانا ہے، لائک اور کمنٹ بھی کرنا ہے، اور ویڈیو بھی شیئر کرنا ہے۔ اچھا جی، موجودہ جو بجٹ آیا ہے نا بلوچستان میں، اس کا پی ایس ڈی پی میں 5 ارب روپیہ مختص کیے گئے ہیں بلوچستان اسمبلی کے لیے۔ اچھا، ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے کہ موجودہ جو بلوچستان اسمبلی کا جو بلڈنگ ہے، اس کو گرانا ہے، ملیامیٹ کرنا ہے، تہس نہس کرنا ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، اس کی جگہ ایک نئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، اور 5 ارب روپیہ مختص ہیں۔ یہ جو آپ کا بلوچستان اسمبلی ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں، اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا غور سے، کسی فوٹو میں یا ویسے ہی دیکھیں گے نا، آپ کو یہ بلوچ کلچر کا ایک قدیم کلچر، بودو باش یا ریاش کہیں، گدان جسے کہتے ہیں، اس کا ماڈل آپ کو نظر آئے گا۔ جو بلوچستان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بلوچ بیسیکلی گدانوں میں رہتے تھے، آج بھی رہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے دور دراز کے جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں، دہی علاقے کے لوگ ہیں، وہ گدان آج بھی گدانوں میں رہتے ہیں۔ گدان کا وجود آج بھی موجود ہے۔ تو اس وقت کے گورنر تھے میرے خیال میں نواب اکبر خان بگٹی شہید۔ آرکیٹیکٹس نے ان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ بلڈنگ کھڑی کی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1973 کی بات ہے۔ 1973 کو یہ بلڈنگ کا پہلا خشت رکھا گیا، جس کا سنگ بنیاد نواب اکبر خان بگٹی نے رکھا تھا۔ اس بارے میں بہت سارے آرکیٹیکٹ نے اپنے اپنے ماڈلز نواب اکبر خان سے شیئر کیا تھا اس ٹائم، لیکن یہ آئیڈیا تھا نواب اکبر خان بگٹی کا کہ اس کا جو ماڈل ہوگا وہ ایسا سیمبل ہونا چاہیے بلوچستان کا، جو جب تک یہ بلڈنگ کھڑی رہے گی بلوچستان کی جو ثقافتی ایک سیمبل، ایک نشانی ہے نا، وہ اس کی جھلک نظر آئے اس میں۔ تو آرکیٹیکٹ کے تمام جو ماڈلز تھے ان کو ایک سائڈ پہ رکھا گیا، اور نواب اکبر خان بگٹی نے ان کو یہ آئیڈیا دیا کہ اس کو بلوچی گدان کے ماڈل پہ تعمیر کرنا ہے۔ تو اس اسمبلی کو بلوچی گدان کے ماڈل پر تعمیر کیا گیا۔ ایک زبردست طرز تعمیر ہے۔ اگر آپ کچھ لوگوں کا جو گئے ہیں اندر، انہیں وزٹ کیا ہے یا باہر کی طرف وزٹ کیا ہے، موسٹلی بلوچستان کے لوگ ہیں شاید نہیں گئے ہوں گے اس میں، اور جو اسمبلی کے اندر گئے ہیں یا اس کا وزٹ کیا ہے اندر سے باہر سے، وہ 1-2% لوگ ہو سکتے ہیں بلوچستان کے، زیادہ نہیں گئے ہوں گے۔ اور اسمبلی کے اگر آپ ہال کے اندر جائیں گے نا، وہ جو جس طرح وہ بنایا گیا ہے، اس کا جو ڈھانچہ اندر سے جو اٹھایا گیا ہے نا، اس میں آپ جو بلوچ ہیں جو گدانوں میں رہے ہیں، جو گدانوں نے دیکھے ہیں، تو ان کو بالکل اسی طرح گدان کی طرح کا نا ایک باہر سے تو نظر آ ہی رہتا ہے نا، باہر سے تو ہر ایک کو نظر آئے گا، لیکن اندر کی طرف سے بھی اسی طرح اس کو لگایا گیا ہے۔ صرف ایک فرق اس میں ہے شاید کہ بہت سارے ایسے گدان ہیں ان کے بیچ میں ایک کمبا لگایا جاتا ہے لکڑی ٹائپ کا، اس میں شاید وہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ پلر نہیں ہے اس طرح کا، باقی تمام ماڈل اس کا اسی طرح بنا ہے۔ اچھا، یہ 1973 کو اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، پھر یہ 1987 کو یہ مکمل ہوا۔ 88 میں جو پارلیمنٹ وجود میں آئی، تو پہلا اجلاس اسی اسمبلی میں ہوا۔ اور اس سے پہلے اس اسمبلی کے موجودہ اسمبلی کے تعمیر سے پہلے آج کا جو کوئٹہ کا میونسپلٹی کا جو آفس ہے، جو کوئٹہ والے جانتے ہیں، آج کل میونسپلٹی کی آفس وہاں ہوتا ہے، تو بلوچستان کا اسمبلی میونسپلٹی کا جو بلڈنگ ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی وہ بلڈنگ قائم ہے، اس میں آج کل لوکل باڈیز کی جو حکومت آتی ہے اس میں میٹنگ اجلاس ہیں اس میں ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا اولیا اس کا دائرہ کہ چینج ہوا ہوگا،
1987 کو اس بلوچستان اسمبلی کو کا افتتاح جو ہے وہ کیا تھا محمد خان جونیجو صاحب نے، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے. سمجھ گئے؟ اچھا، اسمبلی کے اندر جو کرسیاں لگائی گئی ہیں ممبرز کے لیے وہ تقریباً 72 کے قریب ہیں، 72 ہی ہے. اور اس وقت بلوچستان اسمبلی کی جو ممبرشپ ہے وہ ہے 65، یعنی 6 جو نشستیں ہیں وہ اضافی ہیں. اچھا، اسمبلی کے اندر 3 اور پورشن بنائے گئے ہیں. ایک میں میڈیا کے لیے مختص کیا گیا ہے ایک جگہ، تقریباً میڈیا کا جو پورشن مختص کیا گیا ہے وہ 55 کے قریب ہے. اور باقی جو وزٹر ہیں ان کے لیے ایک ایریا مختص کیا گیا ہے وہ تقریباً 165 کے قریب ہے. اور جب کہ جو مہمان آتے ہیں نا، جن کو مدعو کیا جاتا ہے، ان کی تقریباً 25 کے قریب وہ نشستیں بنائی گئی ہیں. ابھی موجودہ حکومت کا دیکھیں جو فیصلہ ہے اس میں مجھے تعجب ہوا، بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا اس میں. یعنی ایک اچھی خاصی ایک بلڈنگ ہے جو اپنے طرز تعمیر میں بھی پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کی آپ بات کریں وہ الگ سے اس کا ایک شناخت ہے. آج بھی اگر بلوچستان کا کوئی سیمبل دکھانا ہو نا، یا تو بلوچستان اسمبلی کا سیمبل دکھایا جاتا ہے بلڈنگ کا، ٹھیک ہے، یا تو زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی ہے وہ، یہ 2 سیمبل آپ کو نظر آئیں گے. جب بھی بلوچستان کو دکھایا جاتا ہے تو یہ 2 سیمبل آپ کے سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے. ابھی اس میں جو اطلاعات یہ ہیں کہ بلوچستان حکومت نے کسی چائنیز فرم سے بات کی ہے، اسے رابطہ ہوا ہے ان کا، اور ان کو یہ کانٹریکٹ پیشکش کی گئی ہے کہ یہ نیا جو بلڈنگ بنایا جائے گا وہ چائنیز کسی کمپنی کو دیا جا رہا ہے. اب تک کوئی رد عمل صاف واضح طور پر تو کسی اپوزیشن کی جماعت سے یا سول سوسائٹی کی جانب سے نہیں آیا ہے، لیکن فیصلہ بہرحال ہو چکا ہے. اور شاید بہت سارے آپ کے اراکین اسمبلی ہیں اس وقت، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کو کوئی فیصلہ ہوا ہوگا. بہت ساروں کو نہیں پتہ ہوگا، اور موسٹلی عوام کو تو ویسے ہی نہیں پتہ ہوگا کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے. آج میں کسی ایک نشست میں بیٹھا ہوا تھا، گپ شپ لگ رہی تھی، تو یہ ذکر چڑھ گیا. تو مجھے اس نشست پہ بیٹھے ہوئے کوئی بہت سارے لوگ تھے، پڑھے لکھے، سنجیدہ سیاستدان، باقی انہوں نے مجھے تھوڑا سا لان تان کیا. میں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ جی اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے اور آپ اس پہ بات بھی نہیں کر رہے ہو. اور واقعی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، بیچ میں کچھ اور ایشوز یا ٹاپک وہ آئے تھے تو میں نے ان پہ بات کی. اس پہ مجھے بات کرنا تھا، لیکن میرا تھوڑا لیٹ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں پہلے نا یہ جو اراکین اسمبلی ہیں 65 ممبر ہیں ان میں، ان سے ذرا میں جب ملیں گے تو ان سے پوچھو اچھا یہ کس ٹائم مجھے مل سکتے تھے. یہ تب مجھے مل سکتے تھے جب بلوچستان اسمبلی کا کوئی اجلاس ہو رہا ہوتا، تو ادھر آتے ہیں تو ادھر ان کے ساتھ ملاقات یا ملنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، بجائے ایک ایک کر کے آپ کسی کو گھر جائیں، کسی کے دفتر جائیں، ان سے رابطہ کریں. اس سے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب اجلاس شروع ہوں گے تو آپ ان سے مل سکتے ہو ایزیلی، بالکل آسانی سے. اور حالیہ دنوں میں میرے خیال میں 23 ستمبر کو یا 24 ستمبر کے لیے بلوچستان حکومت کی جانب، گورنر کی جانب سے کہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا تھا کہ جی اجلاس ہونا ہے. تو میں نے سوچا تھا کہ 24 ستمبر کو اگر اجلاس ہوگا تو اس کے بعد 25-26 کو میں سب کا موقف لے کے میں بیٹھ جاؤں گا آپ کے سامنے اسکرین پہ، اس پہ بات کروں گا. لیکن وہ ہوا یہ کہ دوبارہ وہ نوٹیفیکیشن کینسل ہو گیا اور اجلاس ملتوی کر دی گئی، تو اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا. میں اس نشست کی بات کر رہا تھا.
اس میں موسٹلی لوگوں کا خیال تھا، پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نواب اکبر خان بگٹی کے ہی ہاتھوں سے اس بلڈنگ کی وہ جو پہلا خشت ہے افتتاح کا رکھا گیا ہے، تو شاید موجودہ حکومت اس وجہ سے اس کو گرانا چاہ رہی ہے. ایک پرسیپشن بن رہا ہے. اگر ممکن ہے بہت سارے لوگوں نے بات کی ہو اور بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا بھی ہو، اور سوشل میڈیا میں تقریباً جو کم لوگ جن کو واقفیت ہے وہ بھی تقریباً ملے جلے اس طرح کے تاثرات دے رہے ہیں اپنا. وہ اپنی جگہ، یہ جو خدشہ ہے یا سوال ہے یہ اپنی جگہ اس کو سائڈ پہ رکھے. یار 5 ارب روپیہ اس وقت بلوچستان جیسے غریب صوبے کے لیے، جس کی اپنی آمدنی بہت کم ہے، آمدنی ہے لیکن اس کو ملتی نہیں ہے، جیسے گوادر پورٹ، سیندک، ریکوڈیک، سوئی گیس، پی پی ایل، بہت سارے جو اماؤنٹ ملنی ہے، جو رقم ملنی ہے بلوچستان کو، اگر یہ جن کا میں نے نام لیا ہے پراپر جو مختص کیا گیا ہے بلوچستان کے لیے، اگر وہ بھی مل جائیں ٹائم پہ پراپر، تب بھی بلوچستان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب آپ کے گرد اس کو نوچ نہ لیں. اس فنڈ کو زیادہ تر اس فنڈ کو نوچا جاتا ہے. ایک غریب صوبے کے لیے 5 ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اس کے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے ہیلتھ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے ایگریکلچر سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، لائف اسٹاک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، مائننگ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، فشریز کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ 5 شعبوں کی میں نے بات کیوں کی؟ اس لیے کہ یہ 5 اگر آپ کے ڈپارٹمنٹس محکمے مضبوط ہوں، 2 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں صحت اور ایجوکیشن، ان سے عوام کو ڈائریکٹ فائدہ مل سکتا ہے. اور دوسرے جو 4 جو ہیں، فشریز ہے، مائننگ ہے، ایگریکلچر ہے اور لائف اسٹاک ہے، ان پہ اگر یہ 5 ارب روپیہ خرچ ہو، ان سے جو زر مبادلہ کمایا جائے گا حکومت کی جانب سے، ایک بڑا موٹا رقم، موٹی ایک قسم کی رقم جو ہے وہ بلوچستان کے خزانے میں آ سکتا ہے، وہ بھی عوام کے فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ میں دیکھیں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک حکومت کے پاس جب ویژن نہ ہو نا، کچھ کر دکھانے کا ویژن نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، کوئی گول نہ ہو، تو پھر وہ ایسے چیزوں پہ پیسہ ضائع کرتا ہے جس پہ عوام بھی خوش نہ ہو، عوام کو بھی اعتراض ہو، اراکین اسمبلی کو بھی اعتراض ہو، سوسائٹی کو بھی اعتراض ہو، لیکن حکومت نے خواہ مخواہ سے وہ اماؤنٹ، وہ پیسہ خرچ کرنا ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میرے نظر میں اگر تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروانا ہے نا اس اسمبلی کو، فرض کریں کل کلاں نشستیں بڑھ جاتی ہیں، 80 ہو جاتی ہیں، 85 ہو جاتی ہیں، اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ جگہ تنگ پڑ جائے گی. 71 تک تو ہے نا سیٹیں. اسی کے اندر، اسی بلڈنگ، اسی ہال کے اندر آپ مزید جو نشستیں ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں، کرسیاں، اور ان کو 100 تک لے جا سکتے ہیں. یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جگہ اتنی تنگ پڑ گئی ہے کہ ابھی جو اراکین کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ تو اسمبلی میں آتے نہیں ہیں. چلیں آ جاتے ہیں، ان کے لیے ایک سیٹ، ایک نشست مختص ہے نا، اس کے لیے بھی اسی بلڈنگ کے اندر میرے خیال میں اگلے 20-30 سالوں کے لیے اس بلڈنگ کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو رینوویٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اسی بلڈنگ کو اس پہ خرچہ کیا جا سکتا ہے. آپ یقین مانیں کہ اسی بلڈنگ کے اندر جو اراکین اسمبلی بیٹھتے ہیں، ان کے جو مائکس ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں اس مائک سے نا، وہ خراب پڑے ہیں. کئی بار اراکین اسمبلی نے اسپیکر کو متوجہ کر کے کہا ہے کہ جی اگر یہ مائک ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم اپنے تنخواہ سے اس کو ٹھیک کروائیں گے. آواز نہیں آتی.
وہ مائک ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں بلوچستان اسمبلی کے پاس، لیکن بلڈنگ گرانے کے لیے ہے۔ ویسے بھی اس کے آس پاس بہت سارے اور بلڈنگ اسی اسمبلی کے احاطے میں آس پاس کے قریب جو ہے وہ بلڈنگ بن رہی ہے، کیونکہ میرے خیال میں کوئی 12-13 ایکڑ پر تو ہے یہ جو اس کا سراؤنڈنگ ایریا ہے اس اسمبلی کا، تقریباً 13 ایکڑ ہے۔ 13 ایکڑ میں ایک تو کورڈ ایریا ہے اسمبلی کا ہال کا اپنا، باقی جو ارد گرد آفیسز وغیرہ ہے اسٹاف وغیرہ کے لیے، اس کا بھی اگر آپ دیکھیں گے 2-2 4-4 منزلہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسہ ضائع کرنے کے مترادف ہے، ضائع ہوگا۔ خواہشات تو ایسی ہو سکتی ہیں کہ اگر میرے پاس ایک 1300 سی سی گاڑی ہے، میں پیسے زیادہ خرچ کروں، میں 3600 سی سی گاڑی بھی خرید سکتا ہوں۔ خواہشات تو ہو سکتے ہیں، خواہش تو ہو، پیسے ہوں تو بندہ کر سکتا ہے۔ جب میری کیپیسٹی 600 سی سی گاڑی کی ہے، میں کہوں گا نہیں مجھے 3600 سی سی گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ موجودہ حکومت میرے خیال میں اپنی پالیسی ایسے بنا رہی ہے، اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، بار بار، کہ موجودہ حکومت کا ایک ایسا کام بتائے، موجودہ حکومت کا کوئی بھی نمائندہ آ کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ جی ہم نے ایک شعبے پہ انقلابی کام کیا ہے، یا اس پہ ظاہر کہ 5-6 مہینوں میں کوئی انقلابی کام نہیں ہو سکتا، اس کا اسٹارٹ لیا ہو، ایک بتا دے۔ ایسے چیزوں پہ مطلب بڑا فراخ دلانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی کوئٹہ شہر کے لیے آتے ہی 40 کروڑ روپیہ دے دیا گیا کہ جی کچرا اٹھانا ہے، کیونکہ کوئٹہ بڑا گندا ہے، کچرا اس سے زیادہ کوئٹہ میں پڑا ہوا ہے اس وقت۔ کہاں اٹھایا گیا، کیسے اٹھایا گیا، ہمیں نہیں پتہ۔ اسی طرح اور مزید پیسے اس میں ڈالے جا رہے ہیں۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم جو چیز نوٹس میں آتی ہے یا آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بلوچستان کے عوام تو ویسے ہی بیگانہ ہے حکومت سے، حکومت ویسے بیگانی ہے عوام سے، تو پھر اس طرح کے غیر پاپولر، غیر مقبول اور بے فائدہ پھر فیصلے ہوتے ہیں، اور اس پہ پھر جلد از جلد امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔